أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بهدايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظلما وأنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسر بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شروع خالق کائنات کے بعد عزت و بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، جس عنوان کا میں نے آغاز کیا تھا مقصد امام حسین اور ہم عزاداروں کی ذمہ داریاں، اس عنوان کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج شب جمعہ بھی ہے تو شب جمعہ کی حوالے سے ایک دو فضیلتیں بھی بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنے عنوان کا آغاز کروں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کیا. تو میں تہہ دل سے حسن بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ میں محبوب بھائی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں فرش عزا پر آ کر در زہرا کی نوکری کروں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام مومنین کا شکریہ کہ آپ نے اس فرش عزا میں شرکت کی. اس کی جزا کوئی انسان نہیں دے سکتا، اس کی جزا کوئی فرشتہ بھی نہیں دے سکتا. اگر اس کی جزا کوئی دے سکتا ہے تو وہ حسین کی دکھیاری ہے کہ جس کے ہم مہمان بن کے آتے ہیں اس فرش عزا میں. اور یقین جانیے اگر وہ دکھیاری ماں ہمیں دعا دے دے تو میری اور آپ کی زندگی بن جاتی ہے. اگر انسان مشکل کے وقت فقط یہ کہے یا زہرا ادرکنی تو یقین جانیے انسان کی مشکل ایسے حل ہو جاتی ہے جیسے وہ کبھی مشکل تھی ہی نہیں. ایک صلوات بھائی محمد والوں. اللهم صل على محمد وآل محمد
اپنا مقصد خروج بتا دیا اور مسلسل میری مجلسوں میں نے بیان کیا کہ امام نے کس مقصد کے لیے مدینے سے خروج کیا تھا یا مدینے کو چھوڑا تھا۔ آج کی مجلس کنکلوژن ہے ان تمام مجلسوں کا۔ تو ہم عزادار ہونے کی، جو ہم خود کو کہتے ہیں کہ عزادار ہیں، ایک عزادار ہونے کی نسبت سے، ایک پرصدار ہونے کی نسبت سے ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی محرم سے لے کر چاند رات سے لے کر آج تک ہم سفینۃ النجات میں سوار ہوئے، مجلسوں میں شرکت کی، عزاداری میں شرکت کی، فرش عزا پہ شرکت کی، ماتم میں شرکت کی، ہم فرش عزا میں آتے رہے، ہم سفینۃ النجات میں سوار رہے۔ اب سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے، اور آج ان 12 مجلسوں کا ماحصل میں دے رہا ہوں کہ حسین کے سفینے میں آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ اگلے محرم تک سفینہ نجات میں قائم رہنا یہ کمال ہے۔ اگر میں اس سفینے میں قائم رہا تو یقیناً میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ جس طرح سے حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا، اسی طرح سے جب امام وقت آئیں گے تو مجھے بلائیں گے۔ یعنی اگر میں نے ان چیزوں پر عمل کیا، میں نے اپنی پہلی مجلس میں کہا تھا کربلا عمل کا نام ہے، کربلا معجزہ کرتی ہے جب انسان کربلا کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ یعنی جو امام نے کہا اس پر مجھے عمل کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ کس چیز کے لیے قتل کر دینا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے امام کے لیے۔ آپ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قطرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قطرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب قطرہ سمندر میں جاتا ہے، جب تک سمندر باقی رہتا ہے وہ قطرہ باقی رہتا ہے۔ یہ امام حسین وہ سمندر ہیں، اگر میرے جیسے اور آپ کے جیسے قطرے نے اس سمندر میں اپنے آپ کو ملا دیا، جب تک حسینیت باقی رہے گی تب تک ہم باقی رہیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو حسین پر فنا کرنا ہوگا۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ اس کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک دو روایتیں پڑھ کے انشاءاللہ ربط مسائل۔ کہتے ہیں شب جمعہ خاص کر امام حسین کی زیارت کی شب ہے، یعنی امام کو یاد کرنے کی شب ہے۔ زیارت وارثہ کہ جس کے حوالے سے میں 2 سال پہلے عشر اولا میں بیان کر چکا ہوں کہ زیارت وارثہ کی کیا فضیلت ہے، لیکن آج چونکہ موقع آ گیا تو بتا دوں، زیارت وارثہ حلال مشکلات ہے۔ اگر انسان کسی مشکل میں ہو تو 40 دن کا ورد کرے زیارت عاشورہ کا، حسین اس کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ کیا حسین سے مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے، حسین نے اپنا سب کچھ پروردگار پہ قربان کر دیا۔ حسین نے کہا اے حسین، پروردگار نے کہا اے حسین، جو تیرے روزے پر آئے گا تحت القبا کے نیچے 3 دعائیں جو بھی مانگے گا اس کی قبول ہو۔ تو ہم سے مت کہنا حسین سے کیوں مانگتے ہو، ہم حسین سے مانگتے ہیں، جانتے ہیں
کہ دینے والا پروردگار ہے. حسین کہتے ہیں میں نے اس کو عطا کیا باذن اللہ، پروردگار کے حکم سے میں نے اس کو عطا کیا. شب جمعہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہ شب مغفرت، شب توبہ ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اس شب جمعہ میں ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً جو دعا ہو مانگ لیجئے گا. کہتے ہیں جب کوئی بھی دل میں دعا ہو، حاجت ہو، تو اپنی حاجتوں کو فرش عزا پر رکھ دو، اس لیے کہ یہاں دعا ایک عزادار کرتا ہے، آمین کہنے والی حسین کی دکھیاری ماں ہوتی ہے. تو اپنی دعاؤں کو فرش عزا پر رکھ دو، کہو بی بی تیرے عزادار آئے ہیں، یہ دعا چاہتے ہیں. حسین تو وہ ہے کہ اگر طبیب یہ کہہ دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، حسین وہ ہے کہ جو باذن اللہ اس طبیب کے فیصلے کو بھی رد کر کے اسے زندگی دے سکتا ہے. سب سے بڑا طبیب ہے حسین، جو حسین کے در پہ جا کر مانگتا ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آخری مجلس میں بھی کہہ دوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد رہ جائے، تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں زندگیاں بڑھتی ہیں اسے فرش عزا کہتے ہیں. تو شب جمعہ حسین کو یاد کرنے کی شب، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب. پروردگار انہیں اذن دیتا ہے، جاؤ اور اپنے وارثوں کو دیکھو کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے مرحومین اس شب میں آتے ہیں، اس لیے میرے اور آپ کے خیبر شکن مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی شب جمعہ سے فراموش نہ رہنا. یعنی کیا مطلب؟ خبردار رہنا اس شب جمعہ سے. یہ شب جمعہ اپنے اندر بہت ساری برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں. یہ شب جمعہ تمام راتوں کی سردار ہے. یوم جمعہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اور شب جمعہ ہمارے اور آپ کے امام وقت، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کرنے کی شب ہے. کوشش کریں اس شب سے فراموش نہ رہیں، اس شب سے خبردار رہیں، پروردگار سے اپنی مغفرت کو طلب کریں، کیونکہ پروردگار نے ہمیں جو وسیلے دیے ہیں وہ ایسے وسیلے ہیں کہ جو کبھی رد نہیں ہوتے. اگر وہ محمود ہے تو اس نے ہمیں محمد جیسا رسول عطا کیا ہے. اگر وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس نے فاطمہ جیسی بی بی ہمیں عطا کی. اگر وہ اعلیٰ ہے تو اس نے ہمیں علی جیسا مولا عطا کیا ہے. اگر وہ محسن ہے تو اس نے ہمیں حسن جیسا امام دیا ہے. اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے ہمیں کربلا کا بادشاہ حسین مولا دیا ہے. یہ ایسے وسیلے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے. ان کے وسیلے سے کچھ بھی مانگ لو پروردگار ان کے صدقے سے ہمیں عطا کرتا ہے. برائے خوشنودی پنجتن پاک باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم زندہ قوم ہیں. حسین ہمیں مٹنے نہیں دیتے، حسین ہمیں مرنے نہیں دیتے،
ہم رو کر بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم بھی ہے، ہمارا وارث بھی زندہ ہے جو پردے غیب۔ اذان محترم، عشر اولا ایام عزا کی یہ آخری مجلس ہے۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، کیا ہم نے عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ یقیناً ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم کچھ دیر روتے ہیں، ہماری سانس پھولنے لگتی ہے۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پانی پیش کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رونا کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی سید سجاد سے پوچھے، جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ جب منہال نے پوچھا نا مولا کب تک روئیے گا، تو کہا ہے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ منہال نے کہا تھا نا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سنیں گے سجاد نے کیا جملہ کہا؟ منہال شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر ہماری ماں و بہنوں کا بے پردہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ جانا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جانا، یہ کہاں کی میراث ہے؟ عزادارو، کل کی شب ہم نے مجلس سنی، ہم سب اپنے گھر پہ چلے گئے، کچھ دیر شاید جاگے ہوں گے اور پھر ہم سو گئے۔ کیا کسی نے سوچا کل کی شب میں سکینہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا جس سکینہ کو کبھی بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، وہ سکینہ خواب کے بستر پر کیسے سوئی ہوگی؟ کل کی شب میں ام رباب شاید ہر گود میں ڈھونڈ رہی ہوگی میرا علی اصغر کہاں گیا، میرا 6 مہینے والا علی اصغر کہاں گیا۔ ہاں عزادارو، شام غریبہ کی قیامت خیز شب گزری، 11 محرم کا دن آیا۔ عزادارو سنیں گے ایک جملہ، جب حسین رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے نا، تو حسین نے سید سجاد سے 2 جملے کہے تھے، اور دونوں جملے ہم رونے والوں سے کہے تھے۔ پہلا جملہ یہ کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد، جب شام کی قید نبھا کر مدینے جانا نا تو میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا۔ اس غربت میں بھی حسین نے ہم کو یاد رکھا۔ اور دوسرا جملہ حسین نے کہا، اے بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری غربت کو یاد کرنا، اور سننا کہ اگر کوئی غربت میں چل بسا تو میری غربت پر آنسو بہا لینا۔ عزادارو، سجاد نے یہی تو کہا نا، بابا ہمیں بھی موقع دیجئے گا کہ ہم بھی آپ کی خدمت کر سکیں، ہم بھی آپ پر جان قربان کر سکیں۔ عزادارو، عجب نہ ہو حسین نے کہا ہو، اے بیٹا سجاد ہمارے مقتل میں تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے، بیٹا سجاد تمہارا مقتل عجیب ہوگا، ماں بہنوں کی بے پردگی ہوگی، کبھی شام کا بازار ہوگا، کبھی کوفے کا بازار ہوگا، ارے کوئی کہتا ہوگا غداروں کا مجمع آ گیا، کوئی پتھر کی بارش کرتا ہوگا۔ ہاں عزادارو، بس ایک روایت، اس کے بعد انشاءاللہ منبر چھوڑ رہا ہوں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا، جب یہ شکی آگے بڑھے کہ ہم سوار کریں گے
تو زینب کہتی ہے نہیں، سب کو میں سوار کروں گی، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں سوار کرے۔ ایک مرتبہ ام فروا کو زینب نے سوار کیا، ام لیلہ کو زینب نے سوار کیا، ام رباب کو زینب نے سوار کیا، سکینہ کو زینب نے سوار کیا، ہر بی بی کو زینب نے اونٹ پر سوار کیا۔ اب زینب تنہا رہ گئی، کبھی نشیب کی طرف دیکھتی ہے، کبھی دریا کی طرف دیکھتی ہے، عجب نہ ہو کبھی اون محمد کو بلاتی ہوگی، اے میرے اون محمد جب ہم 28 رجب سے چلے تھے مجھے کس شان سے محمل پر سوار کیا تھا، ایک طرف سے تم نے بازو پکڑا تھا، ایک طرف سے محمد نے بازو پکڑا تھا، ارے میرا ماں جایا میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا، میرے غازی نے اپنے گھٹنے ٹیکے تھے، پھر میں محمل میں سوار ہوئی تھی، یہ 11 محرم ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں، کبھی نشیب کی طرف دیکھ کر کہتی ہوگی اے میرے ماں جائے آ کر بہن کو سوار کراؤ، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی اکبر کو صدا دینا، اے بی بی قاسم کو صدا دینا، اے بی بی اون محمد کو صدا دینا، اے بی بی اپنے ماں جائے حسین کو صدا دینا، اے بی بی عباس کو صدا نہ دینا، اگر عباس آپ کی صدا پہ آ بھی گیا کیسے سوار کرے گا، غازی کے تو بازو بھی موجود۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔